شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے خیر و عافیت، سلامتی اور صحت تندرستی کے لیے دعا گو ہیں۔ تدریسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہمارا تدریسی سلسلہ نمبر ہے 29، تاریخ ہے ہمارے پاس 17 ستمبر 2020، دن ہے ہمارے پاس جمعرات کا۔ ڈائری نوٹ ڈاؤن کیجیے۔ باب پنجم ہے، سبق نمبر 3، اس کا ہم جو کر رہے تھے مساوات، الحمدللہ اس کے بیانیہ سوالات اور اس کے جو کثیر منتخبی سوالات تھے وہ ہمارا کام مکمل ہو چکا ہے۔ آج ہم مختصر سوالات کے ساتھ ساتھ ذہنی آزمائش اور آئینہ عمل کا کام لکھیں گے بھی اور یاد بھی کریں گے۔ سبق نمبر 3 کا جو مساوات سبق ہے اس کا سوال نمبر 1 ہے، مساوات کا مفہوم بیان کریں۔ تو پہلے ہم ہیڈنگ ڈالیں گے، اس کی سرخی بنائیں گے مساوات کا مفہوم، اس کے بعد اس کے بارے میں لکھیں گے۔ دیکھیے لکھا ہوا ہے کہ مساوات کے لفظی معنی برابری ہیں۔ دین اسلام میں مساوات سے مراد ہے کہ تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی تھی کہ ماں باپ کی اولاد یعنی ایک ماں باپ کی اولاد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کے بارے میں بات کی جا رہی ہے یہاں پر۔ اسی کے ساتھ اگلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبیلے اور ذاتیں کس لیے بنائیں؟ آیت کی روشنی میں جواب دیں۔ اچھا، اسلام میں جو قبیلے اور ذاتیں بنانے کا جو تصور ہے اس کے بارے میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے کہ قبیلے اور ذاتیں وغیرہ اللہ تعالیٰ نے صرف لوگوں کی آپس کی شناخت کے لیے بنائی ہیں، یعنی پہچان، شناخت کا مطلب ہوتا ہے پہچان کے لیے بنائی ہیں۔ ترجمہ ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ یہاں پر ہمارا سوال نمبر 2 مکمل ہوا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارا، اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ آیت کا ترجمہ بھی لکھنا ہے۔ پہلے ہم بتائیں گے کہ عزت والا کون ہے، پھر ہم جو آیت کا ترجمہ ہے وہ لکھیں گے۔ جواب کے لیے ہیڈنگ ڈالیں گے اللہ کے نزدیک محترم، یعنی احترام کے لائق کون ہے اللہ کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہو۔ ارشاد ربانی ہے۔ آیت کا ترجمہ دیکھیں لکھا ہوا، اچھا یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے، یعنی ہر اس چیز کا خیال کرنے والا کہ جس کو اچھے اور برے کی، بھلائی اور برائی کی، ان سب چیزوں کی تمیز ہو، اور جو عبادات کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ ان چیزوں پر بھی پورا اترتا ہو۔ اور یہاں پر ہم سبق مساوات کا پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی اس کے اندر یہ والا جو یہ خصوصیت ہے یا خاصیت ہے اس چیز کی وہ بھی موجود ہوتی ہیں۔ بے شک، آیت کا ترجمہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعنی اس میں کوئی شک نہیں، بے شک یہاں پہ صرف حدیث وغیرہ کے لیے یا فرمان رسول سنت طریقے ان کے لیے یہ الفاظ استعمال کیا جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے وہی عزت والا ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہوگا۔ سوال نمبر 3 یہاں مکمل ہوا۔ سوال نمبر 4 ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال بن رباح کو کیا کہہ کر پکارتے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا پکارا گیا نام، یعنی جو انہوں نے حضرت بلال بن رباح کو پکارا تھا، یہ وہ نام کیا ہے؟ ذرا غور سے دیکھیے گا۔ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال بن رباح کو سیدنا یعنی ہمارے آقا کہہ کر پکارتے تھے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں مساوات کا کیا درس دیا؟ درس کا مطلب سبق دیا، اور حجۃ الوداع یعنی آخری حج جو تھا، انہوں نے زندگی میں ایک ہی حج ادا کیا تھا اور یہ ان کا آخری حج تھا، اس میں مساوات کا جو درس تھا اس کے بارے میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبے میں لوگوں کو مساوات ہی کا درس دیا، یعنی برابری۔ مساوات کا مطلب ہم پہلے پوری پڑھائی میں بھی کر چکے ہیں اور سوالات میں بھی اس کو میں ذرا سا بیان کر چکی ہوں، کا سبق دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تمہارا رب ایک ہے، یعنی جس کی تم پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، وہ صرف ایک ہی ہے۔ تمہارا باپ ایک ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تھا، اس لیے کسی عربی کو اجمی پر یعنی عرب کا رہنے والا ہو یا غیر عرب ہو، اور کسی اجمی کو عربی پر، یعنی اگر وہ عرب میں رہ رہا ہے تو وہ جو نان عربی جس کو ہم کہتے ہیں کہ غیر عربی ہے اس کو، اور جو کسی غیر عرب میں رہنے والے کسی عربی کو، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، یعنی وہ ان میں کوئی بھی بڑا نہیں ہے کسی دوسرے کے مقابلے میں۔ اگر فضیلت ہے تو وہ صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے، یعنی وہ کتنا متقی اور پرہیزگار ہے، وہ اپنی عبادات میں، اپنی دینی اور دنیاوی معاملات میں کس حد تک جو ہے نا اپنے آپ کو پورا اتارتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے، یہ صرف تقویٰ کی بنیاد ہوگی، اور اس پر پورا اترنے والا ہی اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی سب سے افضل ہوتا ہے۔ یہاں پر مختصر سوالات کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہمارا تھا ذہنی آزمائش کا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ مساوات کے معاشرتی فوائد لکھیں، یعنی معاشرے میں اس کے کیا فائدے ہیں، یعنی اگر ہم مساوات کو قائم رکھتے ہیں تو اس سے ہمارے معاشرے میں کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا سنیے گا غور سے۔ مساوات کے لفظی معنی برابری ہیں۔ دین اسلام میں مساوات سے مراد ہے کہ تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں،
مساوات کے معاشرتی فوائد جو ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 اس کا فائدہ کیا ہے کہ مساوات کی بدولت معاشرے میں عدل و انصاف کا بول بالا ہوتا ہے، یعنی ہر کسی کے لیے انصاف جو ہے وہ برابر ہوتا ہے۔ نمبر 2 دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ مساوات کی بدولت معاشرے کے ہر فرد کو بلا تفریق حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ بلا تفریق یہاں پر یہ ہے کہ کسی بھی تفریق کے بغیر، کسی بھی فرق کیے بغیر ہر فرد کو، یعنی ہر شخص کو، ہر انسان کو کسی بھی قسم کی تفریق کیے بغیر جو ہے وہ حقوق حاصل ہوں گے۔ اس کے ساتھ نمبر 3 پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ مساوات کی بدولت معاشرہ امن و آشتی کا گہوارہ بن جاتا ہے، یعنی کہ گہوارہ ایک جگہ کو کہتے ہیں، ویسے تو ہم گہوارہ جھولی کو بھی کہتے ہیں، گود کو بھی کہتے ہیں، یعنی وہ معاشرے کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ امن و آشتی کا گہوارہ بنے، وہاں پر لوگ سکون سے، امن سے رہتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ مساوات سے رنگ و نسل، آقا و غلام، امیر غریب، عربی اجمی کا فرق ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر ہم مساوات کو قائم رکھتے ہیں تو نہ ہم کسی کے رنگ و نسل کو دیکھتے ہیں، نہ ہم آقا اور غلام کو دیکھتے ہیں، نہ ہی ہم کسی امیر و غریب کو دیکھتے ہیں، اور نہ ہی کسی عربی کو اور غیر عربی کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے نا فرق اس کا ختم کرتا ہے کون؟ مساوات۔ نمبر 5 پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے مساوات کی بدولت اسلام عملی طور پر نافذ ہوتا ہے، یعنی مساوات اگر ہوگی تو عملی طور پر کا مطلب ہے کر کے دکھایا ہے، اور الحمدللہ اسلام نے ہر اس کام کو کرنے کی تعلیم دی ہے جو نہ صرف حقوق اللہ میں آئے بلکہ حقوق العباد میں بھی شامل ہوتے ہوں۔ تو اس مساوات کی بدولت اسلام عملی طور پر نافذ ہوتا ہے، یعنی عمل کر کے دکھایا جاتا ہے۔ نافذ ہونے کا مطلب یہاں پر لاگو ہونا ہے۔ یہاں پر ہمارا یہ جو ہم کر رہے تھے ذہنی آزمائش کا سوال، یہ بھی ہمارا الحمدللہ مکمل ہوتا ہے۔ اب کتاب میں ذرا دیکھ، آئینہ عمل کا سوال جو ہے وہ ہمارا کتاب کے صفحہ نمبر 87 پر ہے۔ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ اپنا جائزہ لیں، آپ نے خود سے اپنا موازنہ کرنا ہے کہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں اور آپ سے پوچھ رہی ہوں کیا آپ اس سے ایگری ہیں، اگر ہیں تو کس حد تک۔ پہلا یعنی الف ہے ہمارے پاس، آپ اپنے ہم جماعت ساتھیوں کے ساتھ مساوات کا رویہ رکھتے ہیں، یہ آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے طور پر بتانا ہے کہ کیا آپ یہ کام کرتے ہیں کہ آپ کے جو کلاس میٹس یعنی جس کو ہم جماعتیہ کہتے ہیں، وہ ہم جماعت جو ساتھی ہیں اس کے ساتھ مساوات کا رویہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے بے میں ہے کہ کھیل کے میدان میں دوسرے بچوں کے ساتھ ایک جیسا رویہ رکھتے ہیں، مطلب اگر میرے ساتھ کھیلنے والا ہے یا کھیلنے والی ہے وہ اگر کارکردگی میں تھوڑی سی بھی کمی بیشی کرتی ہے تو کیا آپ اس کو اور دوسرے کو موازنہ کرنے میں اس کا مساوات کا خیال رکھیں گے؟ تو یہ کھیل کے میدان میں بھی دیکھیں ذکر آ رہا ہے یہاں پر، اور جماعت میں بھی آ رہا ہے، تو یعنی آپ جماعتیوں کے ساتھ بھی مساوات کا رویہ رکھتے ہیں، اس کا بھی جائزہ لیں، اور کھیل کے میدان میں دوسرے بچوں کے ساتھ ایک جیسا رویہ رکھتے ہیں، اگر رکھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں رکھتے تو پھر ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس سبق کو پڑھنے کے بعد مساوات کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مساوات اور اسلامی دیگر تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔